سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن حکیم میں اس دنیا اس زمین کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا یہ زمینیں جو ہیں مختلف قسم کی ہیں، وہ سرشاب ہوتی ہیں، لیکن جو سرشاب تو ہوتی ہیں بعد میں ویران اور بنجر ہو جاتی ہیں، اور وہیں زمینوں پر جہاں کبھی سبزیاں اگتی تھیں، جو درخت اگتے تھے، جو ہریالی ہوتی تھی، وہ ختم ہو کر مردہ زمین بن جاتی ہے۔ ایک پودا بھی وہاں کو نہ اگنے کے قابل نہیں ہوتا اس زمین پر۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، کرم فرماتے ہیں، اور پھر اپنے کرم رحم سے وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اللہ پاک سب سے پہلے اپنی بارہ رحمت ہواؤں کو بھیجتے ہیں۔ رِيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہوتی ہیں سب سے پہلے۔ ان کی ٹھنڈی ہواؤں کے اندر اللہ کی بشارتیں چھپی ہوتی ہیں، اللہ کی رحمت کی ٹھنڈی ہوا کے اندر۔ حتی اذا قلت سحابا ثقالا سقناه بلدا میتا، وہ ہوائیں جو ہیں پھر خوشخبری لے کر آتی ہیں کہ یقین کو اچھی چیز ہونے والی ہے، اللہ کی رحمت آنے والی ہے۔ تو پھر ہواؤں کے بعد بادل اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، گھٹائیں آتی ہیں، اور وہ گھٹائیں اور بادلیں جو ہیں ہواؤں کے دوش پر، ہواؤں کے کندھے پر چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کدھر چلتی ہیں؟ صحابہ ثقال سقناہ لبلد میت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ان بادلوں کا ہم رخ اس خشک زمین کی طرف کر دیتے ہیں، ترس کھا کر اپنی رحمت کی وجہ سے، کیونکہ تو وہ زمین ہے کبھی اس میں پھل لگتا تھا، پھول لگتا تھا، سر سبزی تھی، شادابی تھی، اس کی ویرانی پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ترس آتا ہے، اور ترس آنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ان بادلوں کو اس کی طرف، زمین کی طرف حکم دیتے ہیں کہ تم آ جاؤ۔ فَأَنزَلْنَا بِهِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، پھر وہ جو بادل ہیں وہاں جاتے ہیں، جس زمین پر اللہ حکم فرماتا ہے، وہ سوکھی زمین ہوتی ہے، صدیوں سے پانی کو ترس رہی ہوتی ہے، اللہ پاک اس زمین کے اوپر پھر ان بادلوں کو برساتے ہیں۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، سبحان اللہ، وہی سرزمین، وہ زمین جو خشک تھی، جہاں جانور بھی نہیں چل سکتا تھا، کچھ تھا ہی نہیں زمین کے اندر، کچھ بیابان ویران۔ اللہ کہتے ہیں کہ پھر میری رحمت سے بارش برستی ہے،
فأخرجنا به من كل الثمرات، پھر اسی زمین سے جو خشک و بیکار زمین تھی، اللہ پاک کہتے ہیں کہ وہیں پر سبزی شروع ہوتی ہے، اور پھر ایسے ایسے قسم کے پھل پیدا کرتا ہوں وہاں سے. کذالک نخرج الموتى لعلکم تذکرون. اللہ اکبر. اللہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ دیکھا یہ نشانی دیکھی تم نے، جو دیکھی میں نے بتائی ہے. یہی ہے ہمارا انداز. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی ہمارا انداز ہے کہ ہمارے لیے مردوں کو زندہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں. مردہ زمین ہو، مردہ لاشیں ہوں یا مردہ انسان ہو، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اسی طرح زندہ کرتے ہیں. لعلکم تذکرون، یہ مشاہدہ دی ہم نے تمہیں اس لیے کہ تم سمجھ سکو اور پہچان سکو ان باتوں کو، جان سکو ان باتوں کو. ایک ایسی زمین کی مثال اللہ پاک نے دی ہے کہ جو خشک تھی، مردہ تھی، اپنی اصلیت کو کھو بیٹھی تھی، دور تک ویرانہ ہی ویرانہ تھا. اللہ نے رحم فرمایا اس زمین پر. اس سسٹم سے اللہ نے اس طرح بتایا وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. میرے رب نے ایک مثال دی ہے اور بڑی مثال دی ہے کہ کس طریقے سے ایک ایسی زمین کو جو بالکل مردہ ہے، جو بالکل ختم ہو چکی ہے، اس طریقے سے جب اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے ایسی زمینوں کو زندہ فرما دیتے ہیں جن کی صلاحیتیں بالکل ختم ہو چکی ہوتی ہیں، جو برباد ہو چکی ہوتی ہیں. میرے دوستو، اس مثال سے اللہ پاک سمجھاتے ہیں کہ اسی طریقے سے روحانی طور پر وہ دل، وہ انسان، وہ جگہیں جہاں پر اللہ کی سنتیں تھیں، کبھی اللہ کی رحمتیں تھیں، کبھی قرآن پڑھا جاتا تھا، آخر عبادت سے اور شیطان اور نفس کی وجہ سے جب وہ انسان، وہ زمینیں مردہ ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے پھر میری رحمت جوش میں آتی ہے. وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا، وہاں پھر اپنی تصوف کی رحمتیں بھیجتا ہوں، سب سے پہلے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بھیجتا ہوں. سبحان اللہ. آمد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہاں سب سے پہلے نشانی آتی ہیں. کیسے؟ کہ جس سے اللہ نے ہوائیں بھیجی، ہواؤں کے ساتھ بادلوں کو بھیجا اور بادلوں کے اندر بارش کو جمع کیا، پانی کو جمع کیا اور ان قطروں کو اپنے حکم سے مردہ زمین پر برسایا. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ جب دیکھتے ہیں کہ اس زمین برباد ہو چکی ہے، وہاں کے قلوب انسانی مردہ ہو چکے ہیں، وہاں کی شریعتیں ختم ہو چکی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ختم ہو چکی ہیں، قرآن کو مذاق بنایا جاتا ہے، دین ختم ہو چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور پھر وہاں پر ایسی ہواؤں کے ذریعے، ایسی بادلوں کے ذریعے جیسے زمین پہ بھیجتے ہیں، وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی اپنے اولیاء اللہ کو بھیجتے ہیں اور اپنے کسی دوست کو بھیج دیتے ہیں. سبحان اللہ. جس طریقے سے اللہ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. سبحان اللہ. وہ زمین جو بالکل مردہ ہو چکی ہوتی ہیں، دین ختم ہو چکا ہوتا ہے، اللہ پاک وہاں پہ اپنے دوست کو، اولیاء اللہ کو وہاں بھیجتا ہے. صدیوں کے بعد ایسے انسان پیدا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، صدیوں بعد ایسے انسان پیدا ہوتے ہیں کہ جن کی آمد کے ساتھ پوری انسانیت جاگ جاتی ہے. اللہ کا دین فوراً
سارا دین سارا ڈیفائن ہو جاتا ہے دوبارہ. پھر پلٹ آتے ہیں ساری سنت اور شریعت. اس کی مثال کتنی بڑی ہمارے سامنے ہے. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جو 1000 سال بعد مجدد الفسانی ہیں، سرکار زمانے کے 1000 سال بعد تشریف لائے. عجیب مقام رکھتے ہیں اولیاء اللہ کے اندر حضرت مجدد الفسانی. کسی بھی اولیاء اللہ کا یہ لقب نہیں 1000 سال کا مجدد کوئی ہو سوائے حضرت احمد سند رحمۃ اللہ کے. یہی حال تھا ہندوستان کے اندر. لادینیت پھیل چکی تھی، برے حالات تھے، لوگ دینوں سے مفر ہو چکے تھے. بلکہ ہوتا ہی کیا ہے، یہ وہی دین ایک نئی شکل اختیار کر جاتا ہے، لادینیت اختیار کر جاتا ہے. قرآن موجود ہوتے ہیں، پڑھائی چل رہی ہوتے ہیں، علم چل رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے رخ بدل چکے ہوتے ہیں. حقیقی چیزوں کو چھپا لیا جاتا ہے، بناوٹی چیزیں بہت پھیلا دی جاتی ہیں، اور چیزیں بہت پھیل جاتی ہیں. جو اصل چیز ہے، جو دین کی روح ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، شریعت و سنت، وہ آنا کہیں نظر نہیں آتا. باقی رواج اور رمز بہت ہوتے ہیں، بہت قسم کی چیزیں پیدا ہو چکی ہوتی ہیں، اور لوگوں کو یہ باور کرایا جاتا ہے یقین کہ بس یہی دین ہے، اور حقیقی دین چھپ جاتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت کا دین. اس کو لوگ چھوڑ بیٹھتے ہیں. مجمع بہت، تقاریر بہت، جلوس بہت، بہت چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں اس اصل کو چھپانے کے لیے. شیطان کی ایک حرکت ہے. ایسے موقع پہ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے بارش کو بھیجتا ہے اپنی رحمت کے لیے. ایک ایسا اللہ کا ولی پیدا کرواتا ہے کہ جا کے انقلاب لے آتا ہے پورے زمانے کے اندر. تو اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے انسانیت پر کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے کے بعد اولیاء اللہ یہ کام کریں گے آپ کی برست کے اندر، آپ کی مطابت کے اندر. اللہ سبحانہ تعالیٰ اولیاء اللہ کو قیامت تک بھیجتا رہے گا. اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی پسند سے بھیجتا ہے. انتخاب یہ نہیں کہ بھئی ہوا بادل تو پیدا فرمانے کے بعد حکم اللہ کو ہوتا ہے کہ کس زمین پہ جا کے برسنا ہے. انگلینڈ میں جا کے برسنا ہے، مینچسٹر میں جا کے برسنا ہے، بولٹر میں جا کے برسنا ہے، بری میں جا کے برسنا ہے، کہاں برسنا ہے اس بادل نے. یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے سبحان اللہ. اور جب وہ بادل پہنچتا ہے اور جب برس جاتا ہے الحمدللہ تو اللہ کے ولی کو پہنچتا ہے تو ایسا انقلاب آنکھوں سے نظر آتا ہے جو صدیوں کے بعد انسان کو نظر آتا ہے. کون سا انقلاب ہوتا ہے؟ وہ نیا قرآن نہیں ہوتا، نئی چیز نہیں ہوتی، لیکن کیا ہے کہ سبحان اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے اس ولی کے ذریعے سے ایسا سبب بناتا ہے. وہ ولی وہ پیغام لے کر آتا ہے جو حقیقی پیغام ہوتا ہے قرآن کا، اور وہ ہوتا ہے اتباع سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. جب زمانے میں ختم ہو آپ دیکھیں کہ اللہ کا ولی ایسا آیا ہے، صدی میں بہت پیدا ہوتا ہے ایسا انسان. اس کی پیدائش بھی عجیب ہوتی ہے، اس کا انداز بھی مختلف ہوتا ہے، اس کا جانے میں عجیب جگہ ہے جہاں اس کو وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ میری ڈیوٹی کہاں لگے گی، میں کہاں جاؤں گا. جیسے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ عرب سے تعلق تھا، سادات میں سے تھے. ان کو کیا پتا کہ ہند میں چلے جائیں گے، اور ایسی سرزمین پہ کہ جہاں کفر ہی کفر تھا. کفر کو مٹانا پھر بھی آسان ہے، لیکن جہاں بدعات ہوں اور جہاں پر سو گاڑ مسلمان ہوں ان کو صحیح کرنا یہ اس سے بڑا کام ہے. یاد رکھیں بات. کفر کو ساتھ آپ انسان ٹکر کر سکتا ہے، بھائی تم غلط ہو، یہ اسلام کفر ہے. لیکن ان لوگوں کے ذہن کو تبدیل کرنا کہ جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہوں، ہاتھوں میں قرآن بھی رکھتے ہوں، لیکن غلط دین پہ کھڑے ہوں، ان لوگوں کو جا کے تبدیل کرنے کے لیے تو جو ولی اللہ بھیجتے ہیں وہ بہت ہی کامل قسم کا ولی ہوتا ہے. یہ کام پھیلانا اس کے لیے بہت بڑا مشکل کام ہوتا ہے. یہ حقیقت میں عبداللہ بن عزیز رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے خلیفہ ہیں، لیکن ان کا شمار خلفائے راشدین میں کرتے ہیں. لوگ اتنے اچھے درجے کے بادشاہ خاندان سے تعلق رکھنے والے عبداللہ بن مروان بنی امیہ سے گزرا ہے. یہ اتنے بڑے انسان تھے عبداللہ بن عزیز رحمۃ اللہ علیہ کہ جب انہیں خلافت ملی تو انہوں نے فقہ اختیار کیا.
بالکل فقیر، حالانکہ بے انتہا ذہین شہزادے تھے. فقر اختیار کرنے کے بعد یعنی پھر انہوں نے وہ دور زندہ کر دیا حضرت عمر فاروق والا. الحمدللہ فاروقی خاندان سے تھے یہ بھی، اور حکومت کا انداز بالکل اسی انداز سے، یعنی شادی کے جس وقت خلافت ملی آپ نے سارے بیت المال وغیرہ جو تھا سب کو بالکل اسی حساب پہ اسی رنگ میں استعمال کرنا شروع کیا جیسے خلفاء راشدین کرتے تھے. تو اپنی بیگم کو بلایا، آپ نے کہا کہ یہ جو آپ کے گلے میں جو ہار ہے اپنی بیگم سے کہا اس کو بیت المال میں جمع کرا دو. وہ کہیں یہ کیسے میں جمع کرا دوں، میرے والد نے یہ تھا، عبد المالک مروان نے مجھے دیا ہے. انہوں نے کہا تم نے اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو تمہیں یہ ہار جمع کرنا پڑے گا بیت المال کے اندر، یا پھر مجھ سے جدا ہو جاؤ. تو انہوں نے اگلے سے ہار نکالا بیت المال میں جمع کروا دیا. بے انتہا درجے کے الحمدللہ ان کی باتیں ہیں، چیزیں ہیں جو سنتے ہیں ہسٹری کے اندر. تو کسی نے خواب میں دیکھا اس زمانے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار عالیشان لگا ہوا ہے، اور اس میں عمر بن فاروق بھی ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب موجود ہیں. لیکن آپ نے عبدالعزیز کو اپنے ساتھ بلایا، اپنے ساتھ بٹھایا، پوچھا کس نے یا رسول اللہ تو ابو بکر صدیق وہ موجود ہیں، حضرت عمر وہ موجود ہیں، آپ نے ان کو اتنی فوقیت کیوں دی؟ آپ نے فرمایا کہ جب عمر فاروق تھے اور صدیق تھے تو اس وقت انصاف کا دور تھا، لیکن جب یہ آئے تو اس وقت انہوں نے اس وقت انصاف کیا جبکہ انصاف ختم ہو چکا تھا. تو ایسے دور میں کہ جب شریعت بالکل ختم ہو چکی ہو اور اس کو ایک نیا رنگ دے دیا گیا ہو تو پھر چھوٹا موٹا کوئی اللہ کا ولی نہیں آتا، بلکہ پھر وہ مجدد لسانی جیسا شخصیت ہے. اور ایسے مقام پہ اکثر خاندان فاروق سے اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں انسان کو، کیونکہ وہ کام بہت مشکل ہے. کافروں کو آپ پیغام دے دیں تو مسلمان ہو جائیں، لیکن مسلمان کو مسلمان کرنا جو سب سے بڑا کام ہے، ان کے سینے سے بدعات کو نکالنا، غلط رسومات کو نکالنا، شریعت کا پابند کرنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا تقدس پیدا کرنا، عملاً پیدا کرنا، یعنی محبت پیدا کرنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تو راستہ ہی کیا آپ کی سنت شریف ہے. تو ایسا جب ولی کوئی آتا ہے زمانے کے اندر وہ بہت ہی زبردست قسم کا پیغام لے کر آتا ہے الحمدللہ، اور بڑے کاملین ولی کے اندر سے انسان ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ سے قرآن فرماتے ہیں. لیکن معاملہ ڈبل بھی چلتا ہے اس کے ساتھ کہ پھر دو قسم کے انسان ہوتے ہیں، ایک وہ کہ جو قدر رکھتے ہیں، ایک وہ جو انسان قدر نہیں رکھتا انسانوں کی، اس کے معمولی سطح پہ سمجھتے ہیں باتوں کو. لیکن یہ بہت بڑی نشانی ہے کہ جس ولی کے دور کے اندر یاد رکھیں کہ جس ولی کے دور کے اندر سنتیں زندہ ہوں، نبی پاک کی شریعت زندہ ہو، عملاً ہو، اور ایسی مردہ زمینوں پر جہاں تصور بھی انسان نہیں کر سکتا، جہاں تصور بھی اتنی سخت زمین ہو کہ جہاں ایک پتا بھی نہ اگ سکے، وہاں پر ان کے وجودوں کو تبدیل کر دیا جائے، ان کی شکلوں کو تبدیل کر دیا جائے، ان کے رہن سہن اندازوں کو ختم کر دیا جائے، سوچ ان کی چینج کر دی جائے. یہ ایک بہت بڑا انقلاب ہوتا ہے. جب ایسا کوئی انقلاب لائے ولی تو سمجھیں ہسٹری گواہ دے گی اس چیز کی کہ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس زمین پہ بہت بڑی رحمت کی ہے. تو دوستو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے انسان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ایسے ہی ہے کہ جیسے امام مہدی جب آئیں گے تو وہ بالکل یہی کام ہوگا، ان کو بالکل یہی کام ہوگا کہ سنت کو جگائیں گے، شریعت کو جگائیں گے. اور دور آپ دیکھ رہے ہیں، اس دور میں آپ دیکھ لیں کہ کیا حالات ہیں، کتنے دین کی شکلیں ہیں، کیسے کیسے دین ہیں، اور ہر آدمی اپنے دین کو مستعد طاقتور اسی راستے کو سچ سمجھتا ہے، اور نہیں سمجھتا تو ایک راستے کو، اور وہ سنت کا راستہ.
یہ اولیاء کاملین کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے کہ جو بڑا درجے کے اولیاء اللہ آتے ہیں وہ نہ صرف یہ کہ مسلمان کافروں کو مسلمان کرتے ہیں بلکہ یہ کہ مسلمانوں کو ایسے تجدید دیتے ہیں، ریفائن کرتے ہیں کہ اس کو صحیح دین پر لا کے کھڑا کرتے ہیں. جیسے مجدد حسین نے انقلاب برپا کیا شہنشاہ اکبر کے زمانے میں جب سے اللہ دین کو پھیلایا ہوا تھا. تو بہرحال ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اندر کی آنکھوں کو چلائے، سمجھ اور توفیق نصیب فرمائے کہ اگر ہم کسی ایسے انسان کے دور کو یا ایسے انسان کو پائیں جو ہمیں شریعت اور سنت کی دعوت دے رہا ہو، خود بھی بعمل ہو اور عمل کرانا چاہتا ہو، تو سمجھ جائیں یہ وہی ہوائیں ہیں. وہ الذی یسری ریح بشر، یہ ایسی ہوائیں چلا دی اللہ پاک نے جن کے پیچھے ہواؤں کے ساتھ اللہ نے بشارتیں اپنی رحمت کی رکھی ہوئی ہیں، اور یقین بادلوں کو اٹھایا ہوا ہے انہوں نے اس کا اللہ کے حکم سے بشکل صورت کسی ولی کے ہمارے اوپر یہ اللہ کی رحمت کی بارشیں برس رہی ہیں. اور یہ اللہ طرف سے ایک حجت بھی قائم ہو جاتی ہے انسان پر جا سکتی. کسی کامل ولی کے آنے کے بعد انسان کا صحیح نہ ہونا یہ حجت بن جاتی ہے انسان پر جا سکتی کہ تجھے اتنی عقل نہیں ہے کہ اتنے واضح دلائل کے ساتھ ہم نے کسی انسان کو تم تک پہنچایا اور تم نے پھر بھی اس کو نہ مانا، پھر بھی تم دین پہ نہ چلے. تو ایک حجت قائم ہو جاتی ہے، یعنی اس نے اپنے لیے ایک اور گڑھا کھود لیا کہ تعصب سے، تکبر سے یا بہت زیادہ دنیا کی محبت کی وجہ، قربت کی وجہ سے اس نے ایک حقیقت آنکھوں کو سامنے حقیقت نظر آتی ہے لیکن اسے انکار کر دیا. یہ نہیں کہ اس کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کرامات نہیں دیتا، کرامت اس لیس ہوتا ہے. سب سے بڑی کرامت اس کی یہ ہوتی ہے ایسے ولی کی جو آتا ہے زمانے کے اندر، جس حضرت مجلس میں تشریف لائے تھے، کہ اس کی ابتدا ایک چیز سے ہوتی ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے پہلے کام یہ ہوتا ہے کہ اس پانی کو برسانے کے بعد نخرج الموت، ان مردوں کو اللہ پاک زندہ کر دیتے ہیں. تو سب سے پہلے اس ولی کا جو ہوتا ہے کام کیا ہوتا ہے، اس کی سب سے بڑی کرامت ہوتی ہے کہ لوگوں کے دلوں، مردہ دلوں کو زندہ کر دیتا ہے. مردہ دل زندہ ہوتے ہیں. مردہ انسان تو زندہ ہونا پھر بھی آسان ہے، لیکن دل جو مردہ ہو جائے اس کا زندہ کرنا بڑا مشکل ہے. تو فرمایا نخرج الموت، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سب سے بڑی اس ولی کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ انسانوں کے قلوب کو زندہ کرتا ہے. اس میں ذات اللہ کے ساتھ ایسا زندہ ہو جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں من کل الثمرات، اس کے اندر سے پھل اور پھول نکلتے ہیں معرفت کے الحمدللہ ان کے قلوب سے. وہی لوگ جن کو پتہ ہی نہیں تھا دین ہوتا کیا ہے. سنت تو بہت بڑی بات ہے، بیچاروں کو تو کل ان کے گھروں سے قرآن نکلتے ہیں، حفظ نکلتے ہیں، علماء نکلتے ہیں، عالم نکلتے ہیں. ایسی زمین پہ جہاں پہلے دیکھنے جا کے وہ پتہ ہی نہیں تھا علم ہوتا کہ عالم کیا ہے، کون ہے، کسی کو خاندان میں نہیں پتا تھا کسی کو. لیکن ناشکر لوگ بڑے ہیں ہمارے، اللہ نے کہا نا بہت کم شکر کرنے والے لوگ ہیں. تو پھر خود پھنڈے خار بن جاتے ہیں، پھر مقابلوں میں آتے ہیں، پھر اپنے آپ کو بڑا اونچا سمجھنے لگتے ہیں. حالانکہ اپنی ہسٹری کو اگر پیچھے دیکھیں وہ مردہ زمین تھی. جب تک وہ ولی وہاں نہیں پہنچا وہ مردہ زمین تھی، وہاں کچھ تھا ہی نہیں، بنجر زمین تھی. یہ بھول جاتے ہیں اس کو. فخر یہ اپنا کیمپ ان کے مقابلوں میں لگاتے ہیں، پھر اونچی اونچی باتیں کرتے ہیں ان کے مقابلوں کے اندر. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ایسے ناشکروں کو، اترانے والوں کو، شیخی کروں کو پسند نہیں کرتے. ان کا انجام بہت برا ہوتا ہے ایسے لوگوں کا. تو یہ دیکھ سنت لائی ہے کہ جب بھی کوئی اللہ خبر جیسے نبی آئے، انبیاء آئے، ان کے ساتھ ہمیشہ یہی مقابلے چلے. یہ تو سنت ہے کہ اولیاء اللہ کے ساتھ یہ چلتے ہیں معاملات. لیکن رائے حق پہ چلنے والے جو لوگ ان کے ساتھ چلتے ہیں الحمدللہ بڑے استقامت کے ساتھ لگے رہتے ہیں. سبحان اللہ. اصل دل زندہ ہو جاتا ہے، استقامت کے ساتھ لگے رہتے ہیں. اس میں کیا ہے، اور پھل لگتے رہتے ہیں. کل الثمرات، بہترین قسم کے اللہ تعالیٰ پھل اور فروٹ ان کے دلوں سے نکالتا ہے، ثمرات نکالتا ہے. معرفت کی، محبت کے، جذب کے، ذکر کے لطف آتے ہیں ان کو زندگی میں، اس ذکر کے ساتھ، اس اللہ کے ولی کی صحبت کے ساتھ. یہ صدیوں میں ہوتی ہے کہانی ہے، صدیوں کے بعد بنتی ہیں. اور یہ نہ انسان سیلف میڈ ہے، اس میں نہ خود بن سکتا ہے، نہ اپنی محنت سے بن سکتا ہے کہ کوئی میں اپنی محنت کروں
چلے لگاؤں، تسبیحات کروں، فلاں کروں، میں یہ بن جاؤں، میں یہ کام ہوں، میں بھی کروں، میں بھی یہ بن جاؤں. قرآن کہتا ہے وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ بَشَرٌ بَيْنَ يَدَيْ الْعَادِ. یہ تو صرف اسی وقت ہو سکتا ہے جب میری رحمت جوش میں آئے اور جب میرا کرم خاص ہو انسانیت پر. یہ ہر انسان کی بس کی بات نہیں، تو صرف اور صرف اللہ کا لگاتا ہے کہ میں ہوں اپنی رحمت کے سبب جب چن لیتا ہوں کسی کو اور پھر بھیجتا ہوں ہوائیں خود ہی بادلوں کو بھیجتا ہوں اور خود ہی بادلوں سے میں پانی کو نکالتا ہوں. سبحان اللہ، کہ میں ہوں، میں جانتا ہوں کون ولی اس پر جائے گا، کس کو میں بھیجوں گا، کس سے میں کام لوں گا. یہ میرا ہے، یہ میرا انتخاب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ مین میڈ نہیں ہے چیز. کیوں؟ سبحان اللہ. جب اللہ تبارک تعالیٰ کسی چیز کو لے لیتے ہیں خود اپنے ہاتھ میں تو محتاج نہیں ہوتی کہ اس کے ساتھ یہ بھی ہونا چاہیے کہ اس نے یہ بھی کیا ہو، یہ درس پڑھے ہوں، یہ بھی ختم کیے ہوں، بخاری میں ختم کیے ہوں، یہ بھی حفظ قرآن بھی آتا ہو، اس کی قرآن بھی صحیح ہوتا ہو، تجویز سے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ کام نہیں ہوتا. جو میرا انتخاب ہوتا ہے میں خود ہی تیار کر کے بھیجتا ہوں. اس کی سب سے بڑی کرامت یہ ہوتی ہے کہ الحمدللہ کہ کسی بھی لوازات کی اس کو ضرورت نہیں ہوتی، اور ڈائریکٹ ایک کام کرتا ہے کہ انسان کے قلوب کو زندہ کرتا چلا جاتا ہے. یہ بہت بڑی کرامت ہے. اولیاء اللہ کی علامت کو دیتے ہیں. اس قسم کے انسانوں کا آنا صدیوں کا بعد ہوتا ہے. ایسے لیس کر کے بھیجتے اللہ سبحانہ تعالیٰ. ہوتی سب چیزیں، شریعت ہوتی ہے، ان کے پاس قرآن ہوتا ہے، ان کے پاس حدیث ہوتی ہیں، ان کے پاس ایوری تھنگ ہوتی ہے، لیکن وہ سیلف میڈ نہیں ہے، خود اپنی طرف سے نہیں بنے، بلکہ کون ہے جن کو اللہ تعالیٰ غائبانہ طور پر ان کے قلوب پہ یہ القاء فرما دیتے ہیں ساری چیزوں کو، اور پوری اس کی مدد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ. اس کی مفہوم مطلب یہی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو انٹروڈکشن نہیں کرانی، اس آدمی نے جا کے اپنے آپ کا تعارف نہیں کرانا میں یہ ہوں، میں اتنا بڑا ہوں، میرے میں یہ کرامت ہے. نہیں، اس سے دخل اس کا کچھ نہیں ہے. وہ تو ایک کام اس نے کرنا ہے، اس کام کے لیے اللہ نے اس کو منتخب کیا ہے. وہ ایک کام ہے کہ تو جا میرے نبی کی شریعت اور سنت کو زندہ کر دے. وہ اس وقت زندہ ہوگی کہ سب سے پہلے وہ زمین کو بناتا ہے جو انسان کے قلوب ہوتے ہیں، اس پہ جا کے اس میں ذات کا بوٹا ڈالتا ہے سب سے پہلے. پھر اس میں پھل کون سے نکلتے ہیں؟ وہی چیزیں جو میں نے آپ کو بتایا. حفاظ نکلیں گے، وہاں ان کے گھروں میں جا کبھی نام ہی نہیں تھا، کلمہ نہیں پڑھ رہا تو وہاں آپ دیکھیں حافظائیں، حافظ اور علماء اور عالم اور یہ اور وہ، پردے برقعے، اور سبحان اللہ. وہ یہ اس ولی کی اس شان نہیں ہوتی کہ وہ یہ بتاتا پھرے کہ جناب میرے پاس ہوتا ہے. الحمدللہ اپنے گھن میں جو اس کو اللہ تعالیٰ نے جس کام پہ منتخب ہوتا ہے وہ تو اپنا چلتا چلاتا ہے. جہاں قرآن سناتا ہے قرآن سناتا ہے، جہاں حدیث پیش کرنی ہے حدیث پیش کرتا ہے. سبحان اللہ. جہاں اس نے جو چیز جس جگہ چاہیے اللہ تعالیٰ اسی وقت اس کے سینے میں ڈال دیتا ہے. جیسے 1000 کا مجموعہ 2 کا ہو، 3 کا ہو، 5 کا ہو، 100 کا ہو، 1000، 2 آدمی، 5 آدمی، جس چیز کو جو پیغام اللہ نے دیتا ہے وہ کوئی بک نہیں کھولتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ القا فرماتے ہیں اس کے قلوب کے اندر علم لدنی سے. اور بڑے سے بڑے مجموعہ ہے، چھوٹا چھوٹا مجموعہ، ہر چیز اللہ اس کے دل میں القا فرماتے ہیں. اس کے مطابق وہ ایسا الفاظ، کلمات قرآن اور حدیث کے پیش کرتا ہے کہ مردہ زمینیں پہ زندہ ہو جاتی ہیں. الحمدللہ. اور یہ اللہ مقصد ہوتا ہے اولیاء اللہ کا. جب ایسا اولیاء اللہ وقت پر آتا ہے، یہ کاملین اولیاء اللہ میں سے ہوتا ہے. ان کا مقام کیا ہے ایسے اولیاء اللہ کا ہم نہیں بتا سکتے. یہ کتب ہیں، غوث ہیں، ابدال ہیں، قیوم ہیں، مجد، کوئی بھی اس پہ ٹائٹل نہیں دے سکتا، اللہ جانے بس. لیکن اس کا کام بتاتا ہے کہ اس نے زمانے کو تبدیل کرنے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، آپ کو بہت بڑے مشن بھیجا ہے. ہمیں کیا چاہیے کہ ہمیں ایسے انسانوں کی قدر کریں. مخالفت بہت ہوتی ہے ایسے انسانوں کی، یاد رکھیں، کیونکہ وہ سچ اور حق کی لڑائی پر آتا ہے. اس کا پہلا دن جو ہوتا ہے اس کا مخالفت سے شروع ہوتا ہے. پہلا قدم اس کا زمین پہ پڑتا ہے مخالفت سے شروع ہوتا ہے. اس کے لیے زمین بنی نہیں ہوتی، اس نے زمینوں کو بنانا ہوتا ہے. اللہ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی یرسل الريح بشرا بین یدیہ رحمتہ. یہ میری رحمت ہے. قدر کرو ان ہواؤں کی، ان بادلوں کی،
ان رحمت کی ہواؤں کی جھونکوں کی جو میں نے تم پر بھیجا ہے، اپنے دلوں کو زندہ کرو، اور دلوں کو زندہ کرنے کے بعد میں کل ثمرات، سبحان اللہ، ہر قسم کے پھل نکلے گئے وہاں سے. نیم اٹ، کون سی معرفت کا پھل تجھے چاہیے؟ کس کی پیاس تیرے اندر ہے؟ پکڑ دامن سے شخص کا، کر اس سے محبت، کر اس پہ اعتقاد اپنا مضبوط، فنا ہو اس کی ذات کے اندر. سبحان اللہ. یہاں آپ کو مثال دیتا ہوں حضرت مجذب ثانی رحمۃ اللہ کی مکتوبات کی، کہ کیسے کیسے بڑے انسانوں نے اپنی ذات کو فنا کیا حضرت مجذب ثانی کی ذات کے اندر، کیسے کیسے شخصیات نے آ کے اپنی ذات کو فنا کیا حضرت مجذب ثانی رحمۃ اللہ کی ذات کے اندر. فنا کر، اب ہمیں نظر آ گیا، سارے سائن نظر آ رہے ہیں الحمدللہ، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے کہ یہ شخص ایک خاص مشن کے لیے اللہ نے بھیجا ہے. یہ تو بادل اللہ کی طرف سے جو بارشیں برسا رہا ہے، مردہ قلوب کو وہ زندہ کر رہا ہے اپنی رحمتوں سے. وہ بارش کے قطرے کیا ہیں؟ کون سے بارش کرتے برساتے ہیں؟ یہی قرآن سناتا ہے، وہ یہی شریعت بتاتا ہے. یہ بارش کے قطرے ہیں جو قلوب کے اوپر جا کے پڑتے ہیں، جن کے قلب مردہ ہوتے ہیں زندہ ہو جاتے ہیں الحمدللہ، اور وہاں پہ ثمرات نکلتے ہیں معرفت کے، محبت کے، اللہ تعالیٰ کے. یہی قرض چاہیے اس کے لیے، اعتقاد چاہیے اس کے لیے، اعتماد چاہیے اس کے لیے. لیکن شیطان مقابلہ آتا ہے، پھر اعتراض شروع ہوتے ہیں، یہ فلاں اور یہ ڈمکانا، یہ کیونکہ اعتراض تو چلتا ہی نہیں ہے اس راستے میں. جس نے اعتراض کیا خود کو برباد کیا، جس نے اعتراضات کیے خود کو برباد کیا. تقلید کا معاملہ ہے. تمہارا دل گواہی دے رہا ہے اس چیز کی کہ واقعی جو دین اصل ہے وہ ہم تک پہنچ رہا ہے، اصل دین ہمارا دل قبول کر رہا ہے، قلب اس کو ایکسپٹ کر رہا ہے. لیکن سمجھتے بات آتی ہے، کہتے ہیں نا کہ بت پرست کو آپ مسلمان کریں گے تو ہوتا ہی ہوتا ہے. صدیوں کا بت پوجنا والا ایک دم مسلمان کیسے ہو جائے گا؟ یہ بناوٹیں نکلتی ہیں. لیکن ہمت کرنے کے بعد انسان جو یک لخت اپنے آپ کو تبدیل کر لیتے ہیں، سرخ ہو جاتے ہیں پوری دنیا کے اندر. وہ لوگ اللہ پاک ایسے بادلیں جو ہم پر برسیں، ان کی بارشوں کے قطروں کو اپنے دل میں سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے، تاکہ ہمارے دلوں کے اندر بھی معرفت کے ثمرات نکلیں. ان ثمرات کو لے کر ہم جنت میں پہنچیں اللہ کے حضور میں. اللہ تعالیٰ یہ وہ اعمال ہے تیرے ایک ولی کے صدقے سے ہمیں نصیب ہوئے تھے. لیکن اس کے لیے بے انتہا اعتقاد چاہیے، بے انتہا عقیدہ چاہیے، بے انتہا محبت اور اطاعت چاہیے ایسے شخص کی جس سے آپ یہ فیض لینا چاہتے ہو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اللہم صل علی اللهم الف بين قلوبنا واصل ذات بيننا واهدنا السبل السلام واهدنا السبل السليم واهدنا السبل السليم واخرجنا من الظلمات الى النور واخرجنا من الظلمات الى النور واخرجنا من الظلمات الى النور. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم الشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. اللهم اخرجنا من النور واخرجنا من الظلمات الى النور نعوذ بك من كل فتن ما ظهر من فتن. یا اللہ ہمیں گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما. یا اللہ ہمیں شکر کرنے والا، ذکر کرنے والا، اطاعت کرنے والا بندہ نصیب فرما. اے میرے مولا زندگی میں شکر نصیب فرما. یا اللہ ذکر میں شکر نصیب فرما. یا اللہ اپنے موسموں کا شکر کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما. اللہ اپنے موسموں کا شکر کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما میرے مولا. یا اللہ تم اپنے فضل کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ آج کی رات کے تمام حادثات سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے ہمیں دور فرما. یا اللہ اچھی خبریں ہمیں نصیب فرما میرے مولا. یا رحم العالمین ہمارے سینوں کو زدہ فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے درجات کو بلند فرما، ہمارے مقامات کو بلند فرما میرے مولا.
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ایک سامان جس میں بہت سخت بیمار ہے، ان کے علاوہ حکیم نے آپ لوگوں سے دعا کے لیے عرض کی ہے. بہت ہی زیادہ بیمار ہیں، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. میرے مولا ایک ہمارے ساتھی ان کی والدہ پاکستان میں ذرا بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. اور جتنے بیمار ہیں بیچارے ان سب کے لیے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ. اللہ مشفی مردانہ مسلمین. میرے مولا ہمارے گھروں میں جو بیمار کو شفا نصیب فرما. یا اللہ ہمارے حلقے میں جو بیمار کو شفا نصیب فرما. ہمارے جاننے والوں میں جو بیمار ان کو شفا نصیب فرما. میرے مولا صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ وعلیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.